السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین اکرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام دو پل فلک میڈیا کے ساتھ۔ داستان جاری ہے۔ کہانی کا عنوان ہے 3 منٹ قیامت کے۔ جان باز سپاہی، ایک ایرانی سپاہی اپنی داستان بیان کر رہا ہے۔ وہ آگے کہتا ہے کہ میں نے اس کے بعد والے صفحے پر نظر دوڑائی تو مجھے اس صفحے پر نیک اعمال کی فہرست نظر آئی، جس میں مشہد کا سفر، اول وقت نماز، انجمنوں کے کام، والدین کا احترام وغیرہ وغیرہ جیسے موضوعات درج تھے۔ میں نے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ تمہارے وہ کام ہیں جو تم نے بالغ ہونے سے پہلے انجام دیے تھے۔ یہ سارے نیک کام تمہارے ذخیرے میں رکھ دیے گئے۔ قبل اس کے کہ میں بالغ ہونے کے بعد والے اعمال کو دیکھتا، اس انسان نے کہا، تمہاری ساری نمازیں قبول کر لی گئی ہیں، اس لیے آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو مجھے فوراً پیغمبر اکرم کی حدیث یاد آ گئی کہ روز محشر سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ میں بالغ ہونے سے پہلے ہی نماز کا شوقین تھا، کیونکہ میرے والدین نے میری پرورش ہی ایسی کی تھی۔ نابالغ ہونے کے باوجود بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ میری صبح کی نماز قضا ہو جائے۔ اگر کسی روز میری صبح کی نماز قضا ہو جاتی تو میں شام تک افسوس میں رہتا۔ میں نے بچپن سے ہی نماز کو اہمیت دی، اس توفیق پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے بعد والے صفحے پر دیکھا تو دل باغ باغ ہو گیا۔ اس صفحے پر بالغ ہونے والے دن کے چھوٹے سے چھوٹے اعمال بھی درج ہوئے تھے۔ اب میری سمجھ میں اس آیت کا مطلب اچھی طرح آیا کہ وہ تمہارے ذرہ برابر اچھے اور برے کاموں کو دیکھتا ہے۔ میرے ہر عمل کے سامنے ایک چھوٹی سی تصویر بھی لگی ہوئی تھی، جس کے ذریعے میری آنکھوں میں پورا منظر گھوم رہا تھا۔ اس تصویر کے ذریعے تصویر میں موجود لوگوں کی سوچ کو بھی پڑھ پا رہا تھا۔ اب ایسی صورت میں کون اپنے کسی کام سے انکار کر سکتا ہے؟ اس کتاب میں میری نیت بھی درج تھی، میرا ارادہ بھی لکھا ہوا تھا۔ اس کتاب میں لمحہ لمحہ درج تھا، کسی اعتراض کی ذرہ برابر گنجائش ہی نہیں تھی۔ انسان اعتراض کرے تو کیسے کرے؟ صرف یہی نہیں کہ اعمال لکھے ہوئے ہیں، بلکہ ان کو مجسم صورت میں دکھایا بھی جا رہا ہے۔ تو اب انسان نہ تو انکار کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا اعتراض کر سکتا ہے۔ لیکن مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں بچپن سے اپنے والد کے ساتھ مسجد اور امام باڑے میں جاتا رہتا تھا۔ مجھے اپنے اعمال دیکھ دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی اور ابھی سے جنت میں اپنے مقام کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی میں خوش ہو ہی رہا تھا کہ اچانک اوف، یہ کیا ہوا؟ میرے درج شدہ اعمال ایک ایک کر کے مٹنے لگے۔ ابھی تو پورا صفحہ اچھے اعمال سے بھرا ہوا تھا، لیکن اب صرف ایک سفید کاغذ ہے۔ میں نے غصے میں اس انسان سے پوچھا، آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے اعمال ختم کیوں ہونے لگے؟
کیا میں نے یہ سب کام اچھی طرح انجام نہیں دیے؟ اس نے جواب دیا، کیوں نہیں، تم نے سب کام اچھی طرح انجام دیے، لیکن اسی دن ایک دوست کی غیبت بھی کی تھی، اسی لیے تمہارے وہ سارے اعمال تمہارے دوست کے نامہ اعمال میں چلے گئے۔ مجھے اور بھی زیادہ غصہ آیا، آخر کیوں اتنے سارے اعمال ایسے ہی بیکار؟ اس نے میرے جواب میں کچھ نہیں کہا، صرف پیغمبر اکرم کی حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح آگ سوکھی گھاس کو جلاتی ہے، اس سے کہیں جلدی ایک غیبت سارے اعمال کو جھلسا کر رکھ دیتی ہے۔ اب اس بیچارے کے اعمال کا کیا ہوگا؟ سنیے اگلی قسط میں، کہانی جاری ہے۔